وسلم على سيدنا ومولانا محمد على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اس مختصر سے وقت کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ينفقون فی الارض او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ. اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا. پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی
اور نہ کوئی کافروں کے لیے دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر بھی اللہ کریم نے اپنی اس لارائب کتاب کا ذکر فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ کریم نے ترتیب کے ساتھ متقین کی صفات بیان کی کہ متقین کون ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت ان کی یہ بیان کی کہ وہ تمام حقوق کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور تیسری صفت متقین کی یہ بیان فرمائی مما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 253 کے اندر فرمایا، حکم دیا بلکہ اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خرچ کرو، کس سے؟ اس سے جو اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس عطا کیے ہوئے سے خرچ کرو۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہ ہو۔ اب کس کو معلوم کہ میرا وقت کب آئے گا، کہاں آئے گا؟ جو لمحات گزار چکا ہوں، اگلا لمحہ مالک گزارنے دے گا کہ نہیں گزارنے دے گا؟ اس کے اندر اللہ کریم نے بیان فرما دیا کہ وہ وقت آنے سے پہلے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے سے، یعنی پہلے جس بات کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 30 آیت کریمہ کی ترتیب جو ہے، الذین آمنوا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور اس مال میں سے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ پہلے اپنی عطا کا ذکر فرمایا تاکہ کوئی یہ وام نہ کرے کہ یہ میری محنت کا ثمرہ ہے، یہ میری غلط کا ثمرہ ہے، یہ میں نے محنت کی ہے تو یہ مال مجھے محنت سے حاصل ہوا۔ کئی ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں، تغدو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں،
دن رات ایک کیا ہوا ہے لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا. کئی وہ ہیں جو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انہیں نواز دیتا ہے. یہ ان کی مہارت کا نتیجہ نہیں، ان کی محنت کا نتیجہ نہیں، ان کے ہنر کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کریم نے اپنی مہربانی سے انہیں دے رکھا ہے. اور اس سے بڑی مہربانی اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کریم اس سے آپ نے جائز کاموں کے اندر صرف کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، یہ امانت اور غربت کی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دن آنے سے پہلے وَلَا خُلَّةٌ، جس میں کافروں کو کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اہل ایمان کے لیے یہاں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے کہ انہیں نیک لوگوں کی دوستیاں یہاں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گی. یہاں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. ارشاد فرمایا کہ ایمان والو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ. کیا ایمان والو ادھر ترتیب کیا بیان فرمائی کہ اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، وہاں کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی. کون سی شے دی؟ جو کچھ دیا ہے اس میں سے مال، اس میں سے وہ خرچ کرتے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو کچھ تمہیں اللہ کے لیے عطا کیا ہے، وقت دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مہربانی سے تمہیں ملا. مال و دولت دی ہے یہ بھی اس کی مہربانی سے، علم دیا ہے یہ بھی اس کی مہربانی ہے. جو کچھ اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اللہ کریم اعلان کر رہا ہے اس سے خرچ کرو. وہاں پہلے متقین کی صفات کا ذکر کیا اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا. تمہارے مال میں سے ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں تو اپنے مال سے مانگتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے خرچ کرو. اور خرچ کرو گے تو پھر اللہ کریم مہربانی فرماتا ہے. اور اس کا ذکر بڑے پیار بھرے لہجے کے اندر فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ارے اللہ کو قرض حسنا کی کیا حاجت ہے؟ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، ہر کسی کو دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. بتا یہ رہا ہے جس لمحے تم میرے بندے کی مدد کر رہے ہوتے، آپ اپنے عزیز کی مدد کرتے ہو، آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہو، کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرتے ہو، کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرتے ہو، کسی کی حاجت روائی کرتے ہو، کسی کی مشکل کشائی کرتے ہو، اس کی مشکل کے اندر اس کا ہاتھ بٹاتے ہو، وہی لمحہ جو اپنے دوست کی حاجت روائی تم کر رہے ہوتے ہو، دوسرے لمحے اللہ تمہاری حاجت روائی کر رہا ہوتا ہے. جس لمحے تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل کشائی کرتے ہو، اسی لمحے اللہ کریم تمہاری مشکل کشائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ فرما رہا کون ہے
اللہ کو قرض حسنہ دے، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ، پھر اللہ تعالیٰ بڑھا دے اس کو۔ جو مال تم دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ اس خرچ پہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نہیں رہنے دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، کئی گنا اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ یعنی بھائی کی مدد کر دی، بہن کی مدد کر دی، آپ نے کسی رشتہ دار کی مدد کر دی، آپ نے کسی پڑوسی کی مدد کر دی، اس کے کسی دکھ کے اندر شریک ہو گئے، اس کی کسی پریشانی کے اندر شریک ہو گئے، اس کی کوئی حاجت روائی کر دی، اس کے ساتھ کہیں چل کے اس کی رہنمائی کر دی، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، کسی کی صحیح رہنمائی کر دی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا خرچ کرو۔ یعنی یہاں پہ اللہ کریم نے تخصیص نہیں فرمائی کہ فقط وہ مال ہی ہے، وہ دولت ہی ہے، نہیں، بلکہ عام فرمایا بما کے اندر عام حکم ہے کہ اللہ کریم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ تمہیں اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ میرے بندے تیرے پاس جو کچھ بھی ہے مت سمجھ کے میرا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے تو تو خرچ کر رہا ہے، اگر نہ دیتا تو کہاں خرچ کرتا؟ تیرے ساتھ کئی ایسے ذہین ہوں گے، قابل ہوں گے، محنتی ہوں گے، ہنرمند ہوں گے، لیکن وہ اپنی کوششوں کے باوجود ناکام رہتے ہیں۔ تو اگر کامیاب ہے یہ تجھ پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے تجھ پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ اور جب تو ہاتھ کھولتا ہے، جب تو سخاوت کرتا ہے، اللہ کریم کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے کئی گنا زیادہ کشادہ ہے، زیادہ کشادگی فرماتا ہے۔ جب تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، راحت پیدا کر دیتا ہے، تمہارے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اعلان یہ کر رہا ہے اس سے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 5 گنا نہیں، بلکہ اس کا آغاز رب کریم 10 سے شروع فرماتا ہے۔ یعنی جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ کریم اس کا آغاز 10 سے فرماتا ہے کہ تم ایک چیز خرچ کرتے ہو، اللہ کریم اس کا بدلہ تمہیں 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جو ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 10 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو 5 پوری کر لیتا ہے اللہ کریم اس سے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہاں ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ دیکھو اللہ کی مہربانی، دے بھی خود رہا ہے، مما رزقناکم، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یعنی مال بھی اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، اور وہ خود کیا رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جب تم قرض حسنہ دو گے، کسی بھائی کی مدد کر دو گے، کسی عزیز کی مدد کر دو گے، کسی مسافر کی مدد کر دو گے، کسی غریب کی مدد کر دو گے، کسی دین کے معاملے میں کے اندر مدد کرو گے، تو یہ کیا ہوگا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہوگا۔ یہ قرض حسنہ اللہ کہتا ہے جو تم مال صرف کرتے ہو یہ قرض حسنہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ اسے قرض حسنہ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یخبط، اللہ ہی بڑھاتا ہے، یخبط اللہ ہی بڑھاتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے، تنگ دستی بھی اسی کی طرف سے ہے، خوشحالی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو بندہ مال خرچ کرتا ہے، اب اس مال کے خرچ کرنے پہ
اللہ کریم نے اس کے لیے اجر رکھا ہے. وہ اجر نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے. مال خرچ کرنے والے کی نیت کیا ہے, کس نیت سے خرچ کرتا ہے. وہ اگر فقط اس کا مقصود یہ ہے کہ مولا راضی ہو جائے, رب کی رضا نصیب ہو جائے, اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے, باقی اور کچھ نہیں, نہ کسی سے واہ واہ چاہتا ہے, نہ کسی سے تعریف چاہتا ہے, نہ کسی سے مدد چاہتا ہے, وہ فقط مال اپنا اس لیے خرچ کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے, اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے جب کہیں اللہ کے نام پہ ان سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے, مانگتا وہ کسی اور سے ہے, بتا کسی اور کو رہا ہے, مشورہ کسی اور سے ہے, دوسری طرف سے آواز آتی ہے یہ میری طرف سے یہ لے لیں, اللہ کے راستے میں سے صرف کر لیں. تقریباً آج سے 3 جمعے پہلے ہم نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم مسجد کے اوپر تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اوپر والا حال مکمل کرنا چاہتے ہیں. کسی سے کچھ مانگا نہیں, تو قاری صاحب نے مجھے پچھلے جمعے کے دوران 31,000 روپے دیے کہ یہ ہمارے نمازی ہیں رانا مختار صاحب کے بیٹے رانا عمر صاحب, انہوں نے کہا کہ جب آپ تعمیر شروع کریں گے یہ تعمیر کے اندر ہمارے یہ پیسے شامل کر لیں. ہم نے کسی سے مانگے نہیں, یعنی انہیں خود بخود یہ سوچ آئی کہ یہ پیسے یہ جب تعمیر کا کام شروع ہوگا تو اس کے اندر شامل کر دیں. یہ وہ پیسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اجر عطا کرتا ہے, یعنی بغیر سوچے سمجھے. مجھے نہیں پتا ان کا سلسلہ کیا ہے, والد صاحب ان کی فوت ہو چکے ہیں, لیکن ینگ ہے, نوجوان ہے, بچہ ہو, ان کو پیسے دے کے گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اجر کو 10 سے شروع کرتا ہوں اور پھر اس سے بڑھاتا رہتا ہوں حتیٰ کہ اس سے 70 گنا تک لے جاتا. اس طرح ہمارے ایک اور شہزادے ہیں, سید زادے, کیسے شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی, انہیں کہیں سے پتہ چلا تو کسی کو کہا کہ بھائی میں نے یہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے دینے ہیں, تو آپ نے مجھے وہ پیسے دینے تاکہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیں. تو انہوں نے 5,000 کے کسی سے لیے اور 10,000 دیے کہ یہ مسجد کی تعمیر میں شامل کرنا. ان کی اپنا جو صورتحال ہے وہ تنہا پہ, لیکن شوق کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صرف ہو جائے. اللہ کریم اللہ کے راستے میں یہ نہیں کہ فقط تم نے یہ یہاں کیا, کسی بھائی کی مدد کر دی, کسی بہن کی مدد کر دی, کسی عزیز کی مدد کر دی, کسی مسافر کی مدد کر دی, کسی طالب علم کی مدد کر دی, کسی دینی کام کے اندر مدد کر دی, اور اس کے اندر فقط مقصود کیا ہے, اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کریم اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے. اب جو مال ہم خرچ کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے, بغیر ریا کے, فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کہ رب راضی ہو جائے, اللہ کریم اس مال کو 10 سے لے کے 70, 70 سے لے کے 7 گنا تک, اور پھر ارشاد فرمایا کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. پہلے کوئی نہ کوئی حساب بتا دیا, جو تمہاری نیت کے اندر اخلاص پیدا ہوتا جاتا ہے, نیت خالص ہوتی جاتی ہے, تو اس کا اجر بھی بڑھتا جاتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے
700 گنا تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس کے اندر کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جس کا وقت آ گیا ہے، اس کی عمر 10 سال تھی تب بھی، 20 سال تھی، 30 تھی، 40 تھی، 50 60، جس کا وقت آ گیا کہ دنیا سے چلا گیا، سمجھو اس کی آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا، دنیا کے معاملات اس کے ختم ہو گئے۔ ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے اللہ کے لیے دے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، حلال کاموں پہ صرف کیا ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے پہ خرچ کیا ہے۔ یعنی یہ ثواب بھی تب ملتا ہے کہ وہ مال حلال کا ہو، اگر حلال کا ہے پھر اس کا اجر ہے۔ پھر اللہ کریم ایک کھجور بھی اگر کوئی شخص دے دیتا ہے صدقے کے طور پہ تو اس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن وہ جہنم سے اس کے لیے ڈھال کے طور پر اسے کافی ہوگی۔ ایک کھجور بھی اگر کسی نے صدقہ کیا ہے، یعنی کہ ڈھیروں مال دیے ہیں، پھر اجر ملے گا۔ جو جس کو جتنی استطاعت ہے، توفیق ہے، وہ اپنی توفیق کے مطابق اپنا مال صرف کرتا ہے، اللہ کریم اسے اس کا اجر فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آنکھیں بند ہونے سے پہلے ذکر تو یہاں قیامت کا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی کہ وہ مال جو تمہارا ہے اس پہ سے خرچ کرو۔ تو تمہارا مال کہاں ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کے تم مالک نہیں ہو، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا، اللہ نے تمہاری ملکیت کے اندر وہ دیا ہے۔ جو مال اللہ نے تمہاری ملکیت کے اندر دیا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اے صاحب ایمان، اے مومنو، اے ایمان والو، اپنے مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ وقت آنے سے پہلے کہ جس میں کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہاں تم سودا کر لو اپنے مولا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ سودا کر لو، خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں، اپنے عاجز و اقارب جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی حاجت روائی کرو، ان کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو۔ دین کے معاملات کے اندر تم دین کی معاملت کرو، دین کے راستے پہ صرف کرو، اپنا مال خرچ کرو، یہی مال تمہارے کام آئے گا۔ اور اس سے اللہ کریم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو، صدقہ و خیرات دیتے ہو، اللہ کریم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ دوسرے حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو دونوں ہاتھوں سے تمہارا صدقہ قبول کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مال خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس صرف کیے ہوئے مال پہ فخر کرتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون، یعنی متقین کی تیسری صفت یہ بیان کی سورہ بقرہ کے اندر۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم خود ہی حاضر نہیں ہوتے، ایک رٹے رٹائے الفاظ ہماری زبان پہ آتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں
اللہ کریم ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بارے نہیں فرمایا کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ان دوسری صفت یہاں بیان فرما کے ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ مما رزقناہم، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا اسے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا، کسی عزیز کو مال اپنا مال دینا، اس کی معاونت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن فضل اسی پہ ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد پھر عرض کرتا ہے یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے، میں کہاں تھا اس قابل کہ یہ مال میں صرف کرتا، خرچ کرتا، کسی کو دیتا، میرے بعد جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ جنہیں اللہ کریم نے یہ شعور دے رکھا ہے، سمجھ دے رکھی ہے، فکر دے رکھی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، وہ یہی کہتے ہیں بس جب جان ہی میری نہیں تو باقی چیزیں میری کہاں سے؟ فقط اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس نے یہ چیزیں میری ملکیت کے اندر دے رکھی ہے، میرے تصرف کے اندر دے رکھی ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں یہ اس رب کی مرضی سے کرتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے عطیے سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے۔ اور آگے اگر مجھے اللہ کریم نے توفیق دی ہے تبھی میں اس کے راستے کے اندر اپنا مال صرف کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں۔ دینے کی توفیق میں نے پہلے عرض کیا نہ امارت پہ ہے، نہ غربت پہ ہے، نہ افلاس پہ ہے، نہ امارت پہ ہے۔ دینے کی توفیق جس سے اللہ کریم دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال صرف کرتا ہے، دے دیتا ہے۔ جس سے اللہ کریم نے توفیق نہیں دی اور وہ اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا وہ مال ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، جو مال، وہ مال کل قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان کرے گا، اسے بڑھتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور جو مال تم صرف کرتے رہے وہ تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بن کے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، خیر کا ذریعہ بن جائے گا، بھلائی کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے صرف کرتے ہو، تو ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس سے ہمارے مال کی حاجت نہیں ہے۔ یہ فرما کے ارشاد یہ فرما رہا کہ جب تم کسی کی مدد کرو گے میری خاطر، یہ نہیں کہ بس میری واہ واہ بلے بلے ہونا۔ آقا کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں رب پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے دین پہ خرچ کیا، تیرے فلاں بندے پہ خرچ کیا۔ رب کریم فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصود نہ اس بندے پہ صرف کرنا تھا، نہ دین کے لیے صرف کرنا تھا، وہ فقط اس لیے تھا تاکہ لوگ واہ واہ کریں، تیری تعریف کریں۔ وہ تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، جو کچھ تو نے چاہا تھا دنیا کے اندر وہ سب کچھ تجھے دنیا کے اندر مل گیا، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ وہی مال کام آئے گا جس کے پیچھے ریا نہ ہو، اور خرچ کرنے کے بعد دل کے اندر گھٹن نہ ہو، بلکہ خرچ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے کہ باری تعالیٰ اگر اس کے اندر کہیں
کوئی ریا کا شائبہ بھی ہے اپنے محبوب کے صدقے مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے ریا کے لیے نہیں بلکہ تیری رضا کے لیے دیا ہے، اپنی رضا عطا کر دے، اپنی خوشنودی عطا کر دے۔ اور اگر کوئی اس کا اظہار کرنا چاہے اسے منع کر دیا جائے، بھائی جو کچھ میں نے دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ تم اظہار کرتا پھرے، لوگوں کو بتاتا پھرے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، نہ ان کی خوشنودی مراد ہوتی ہے نہ دکھلاوا مراد ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر مال کے صرف کرنے کے بعد بندہ اسے احسان جتاتا پھرے، فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، تجھے میں نے فلاں معاملے کے اندر میں نے تیری معاونت کی تھی، فلاں معاملے میں میں تیرے ساتھ گیا تھا، تو جو کچھ کیا تھا وہ اپنے سب کچھ برباد کر دیا، رائے گاہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پیچھے تم احسان جتاتے پھرو۔ جو کچھ کیا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے رضا اپنی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں ملے گی، جس کی نگاہ آخرت پہ ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ جو رب کی رضا چاہتا ہے اسے رب کی رضا بھی ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ریا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے کے اندر اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔